یہ حضرت پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں. میں اہل سنت والجماعت سے، میرا تعلق کشمیر سے ہے. تو میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں. میں آپ کا یہ سن بھی رہا تھا، آپ کا لائیو سیشن سن بھی رہا تھا. تو آپ کے بہت زیادہ الزامات تھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. میں حضرت حدیث غدیر پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی کلیئرٹی مل جائے. آپ نے ان کی خلافت تو مانتے ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو خلیفہ علی منہاج النبوہ مانتے ہیں. اس کے بارے میں باضابطہ طور پر حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت، قرآن سے بھی ثابت ہے. سورہ نور آیت نمبر 55 جو ہے، اسی کے تناظر میں اشتریہ کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1156 ہے. اسی کے تناظر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے معنی اس آیات سے کس سے معنی سے، کس آیت سے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 55. آیت پڑھ کے سنائیں. جی حضرت سامنے نہیں پڑھے، میں عالم نہیں ہوں، مجھے یاد نہیں آیت ہے. تو کس نے کہا کہ سورہ نور کی آیت 55 یہ خلافت عمر کی، ابوبکر کی خلافت کی دلیل ہے؟ حضرت آپ اس کے شان نزول میں جائے تو میں نے خود ابھی کچھ دیر پہلے اس میں دیکھا. وہ کس نے کہا نا؟ آپ نے کہا کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ کسی نے آپ کو سکھایا ہوگا نا، تو کس نے کہا ہے بھائی؟ بالکل اشریہ بک اور امام طاہری نے اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے، یہ خلافت کے متعلق آئی ہے. امام آجری نے بھی اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے، یہ خلافت، یہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمانی کے، حضرت مولا علی کے تناظر میں یہ ان کی خلافت کے بارے میں یہ آیات. وہ آیت کیا ہے بھائی؟ آیت تو اردو میں سنائے کہ وہ آیت میں کیا لکھا ہے. جی حضرت ٹائم تو نہیں، ایک سیکنڈ میں اسکرین شاٹ اس کا لیا ہوا ہے. اردو میں سکھا نہیں، اسکرین شاٹ کو چھوڑ دیں آپ، آیت میں لکھا کیا ہے بھائی؟ اردو میں سنائیں. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلوں کو دیے، اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے. وعد اللہ منکم وعملوا الصالحات. جس شخص کو بھی خلافت ملا تو اس کا مطلب ہے کسی بھی شخص کو، فراڈی شخص کو خلافت نہیں مل سکتا نا. یعنی جس کو بھی خلافت ملا اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کا خلافت تو صحیح ہوگا، یہی مطلب ہے آپ کا. ہاں، غلط آدمی کو خلافت مل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آیت یہ ہے عزیزو، سورہ مبارکہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ نے وعدہ دیا ہے ان میں سے جو آپ میں سے جو عمل صالح بجا، ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ان کو خلافت عطا کرے جس سے اس سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. پہلے کس کو خلافت عطا کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے کما استخلف الذین من قبل، پہلے والوں کو. حضرت اس کا پورا شان نزول دیکھنا چاہیے نا حضرت. کیونکہ اس سے پہلے اس کا کوئی شان نزول نہیں ابوبکر پہ. اس پر کوئی شان نزول ابوبکر پہ نہیں. اور بھائی جو پہلے خلفاء، اجازت دیں، جن لوگوں کو پہلے اللہ نے خلافت دی تھی وہ انبیاء کے گھروں کو جلا جلا کر اس سے خلافت ان کو نہیں دی. اس آیت میں واضح یہ ہے، آپ سب کو خلافت تو نہیں ملے گا، کچھ لوگوں کو خلافت ملے گا جو صاحب ایمان ہو، جو عمل صالح بجا لائے، ان کو زمین پہ خلافت دے گا اس طرح جیسے پہلے لوگوں کو خلافت دی، جیسے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی. ٹھیک ہے نا، جو پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت دی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت دی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے خلافت دی تھی وہ نص کے ساتھ خلافت دی تھی. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. داؤد کو فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، نص کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو تو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا. آپ لوگوں نے خود کہتے ہو کہ ابو بکر جو ہے صحابہ کی اجتہاد سے، صحابہ کی بیعت سے خلیفہ بنایا. اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے گھر کو آگ لگانے کی کوئی ایسا شخص انبیاء کو خلافت ملی ہے کہ اس نے پرانے، اس سے جو پہلے نبی تھا اس کا اہل بیت کو جلا دے؟ حضرت آپ اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی بات کریں. حضرت حدیث سفینہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی. حضرت اس کے بارے میں یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے پہ حجت نہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے ہمارے نزدیک. یہ بات تو نہیں ہے. آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مسلمان رہ گئے، تو آپ حدیثیں کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی آپ حدیثیں بیان کر رہے تھے تو اس میں ہر ایک حدیث آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے تھے. جب وہ آپ لوگوں کو صحیح مانتے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ ہر حدیث جو آپ لوگوں کے نزدیک صحیح ہے ہمارے نزدیک صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے مذہب میں بہت ساری احادیث ہیں جن کو ہم جھوٹے سمجھتے ہیں. آپ کے مذہب میں بہت سارے احادیث ہیں جس کو آپ لوگ صحیح مانتے ہیں. جن احادیث کو تم صحیح مانتے ہو ہم ان کو حجت لاتے ہیں آپ پر. میں مثلا ایک حدیث کو دیکھیں، میں ایک حدیث کو آپ کو دکھاتا ہوں. یہ حدیث ہے بخاری کی، معاف کیجیے گا، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 651 میں بخاری کی حدیث، یہاں پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر نے کہا سب مسلمان فبایعوا عمر او ابا عبیدہ. سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر نے کہا کہ آپ مسلمانوں سے کہا کہ یہ ابو بکر میرے ساتھ ہے یا ابو عبیدہ جراح ہے، ان میں سے کسی بھی کے ساتھ بیعت کرو. اگر ابو بکر منصوص ہوتا، اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ میرے بات اس کی اتباع کرو، تو یہ اس کے لیے حرام ہوتا. مثلا ایک شخص کو اللہ جو ہے اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نمائندہ نہیں ہوں، فلانی کو تم اتباع کرو، ٹھیک ہے نا، یہ تو حرام ہوتا. مثلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ جبرائیل تو میرے پاس آئے لیکن تم اتباع کرو ابو جہل کی، وہ تو کفر ہوتا. یہ خود واضح طور پر یہ واضح دلیل ہے کہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ تم یا عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ سے. اس کا واضح دلیل ہی کہ اس کے اوپر کوئی نص ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ حضرت چلو آپ حدیث سفینہ کو تو اب اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے، دیکھیں آیت کے سے جو آپ نے استدلال کیا نا، بل وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، وہ نص کے ساتھ اللہ نے خود بنایا، بولا کہ تم میرا خلیفہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اس کو امام بنایا اپنے نص کے ساتھ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَإِنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اگر دوسرے انبیاء علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو نص کے ساتھ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی جس کو بھی امامت دی، خلافت دی، جو اللہ نے دیا ہے اس نص کے ساتھ ثابت ہے. تو یہ آیے سورہ نور بھی جو ہے نا کہ میں اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح پرانے والوں کو میں نے خلیفہ بنایا تھا. ابو بکر عمر پرانے والوں کی طرح خلیفہ نہیں بنا ہے، یہ سیاست کی وجہ سے خلیفہ بنے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے آپس میں سازش کرنے سے، مصالحات کی وجہ سے نص کے ساتھ خلیفہ نہیں بنا. جو اللہ کے قرآن کی تصریح یہ ہے کہ پرانے والوں کے خلافت جیسے خلیفہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، بہت مہربانی آپ کی.